فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چیز آج ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ہم سب کا ایمان بیمار ہے، اور شاید ہی کوئی اللہ والا ایسا بچا ہے جو اپنے ایمان کی کمزوری کی شکایت نہیں کرتا۔ کوئی اپنی سنگ دلی کی شکایت کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ عبادت میں ہمارا جی نہیں لگتا ہے، اور جس کا جی عبادت میں لگتا ہے اسے عبادت کی جو لذت ہے وہ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے بہت ہیں لیکن نفلی عبادات ہم سے نہیں ہو پاتی۔ ہمارا جی کہتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں لیکن اس کے لیے اٹھا نہیں جاتا ہے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم نفلی روزہ رکھیں لیکن ہماری ہمت نہیں پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے لوگ ہمیں اور آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا ہی نہیں۔ ان کی زندگی اور ایک حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے لیے جی رہے ہیں اور صرف اپنے آل اولاد کو صرف کھلانے پلانے اور ان کے دنیا کے مستقبل بنانے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کی زندگی ایک حیوان کی زندگی، ایک کافر کی زندگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک فاحشہ جو عورت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ذات کے لیے کھانے پینے کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے زندہ رہ لیتی ہے۔ تو اگر ہم بھی صرف اپنے اور اپنی اولاد کے لیے زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو جو کمزوریاں لاحق ہیں، ہمارا ایمان جو گھٹ کر کے شاید اپنے آخری حصے پر پہنچ گیا ہے۔ اگر بہت سے لوگوں کا ایمان ایسا نہ ہو کہ جتنا ایمان چاہیے اس کی نچلی سطح سے بھی آ گیا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان صحیح اور کمزور نہیں ہے۔ اس لیے ساتھیوں، یہ بڑی اہم چیز ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ عنوان آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ عنوان میں آپ کے سامنے 2 مجلس میں رکھوں گا۔ پہلی مجلس جو آج کی ہے اس میں یہ بات رکھی جائے گی کہ ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم کیسے مان لیں کہ ہمارا ایمان بیمار ہے، ہمارے ایمان کو کمزوری کا مرض، نفاق کا مرض لاحق ہے، ہم اسے کیسے محسوس کریں، یا اور آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری کے مظہر کیا کیا ہیں۔ دوسری چیز جو دوسری مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ آخر ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے، اور جب ہمارا ایمان کمزور ہے تو اب آخر اس کا علاج کیا ہے۔ یہ ہماری آپ کی 2 یا ہو سکتا ہے کہ 3 مجلسیں ہوں جن میں یہ موضوع رکھا ہے، یعنی ایمان کی کمزوری، اس کے مظاہر، ایمان کی کمزوری کے اسباب اور ایمان کی کمزوری کا علاج۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ایمان ہے کیا۔ پہلے ہم اس کو سمجھ لیں، اس لیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس سلسلے میں بھی کوتاہ رہتے ہیں۔ دیکھیے، اصل ایمان کا جو معنی ہے لغت کے لحاظ سے
وہ تصدیق اور اطمینان ہے۔ تصدیق کرنا یعنی سچ کہنا، سچ بتانا۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات پر اطمینان کرنے والے نہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا جب انہیں جنگل میں کنویں میں ڈال کر کے آئے اور یہ آ کر کے یہ کہا کہ ہاں انہیں بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو اپنی بات بیان کی اور پھر کہا کہ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن آپ کو ہماری بات پر اطمینان نہیں ہوگا، آپ ہماری بات کو سچ نہیں مانیں گے۔ تو اصل معنی ایمان کا یہ ہے۔ اور جب ہم شرعی طور پر ایمان کا لفظ بولتے ہیں تو بڑے آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول پر دل کی گہرائی سے ایمان لینا اور تصدیق کرنا اور قبول کرنا۔ ہمارا دل مطمئن ہو کہ اللہ ہی ہمارا خالق مالک رازق ہے، ہمارا دل اس پر مطمئن ہو کہ ہمیں اگر اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے تو وہ راستہ وہی ہے جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھلایا ہے۔ اور جو کچھ ہم اپنے دل میں یہ رکھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے متعلق، تو وہیں پر یہ بھی ہونا چاہیے ہمارے ایمان کا حصہ کہ اللہ اور اس کے رسول جن باتوں کا ہمیں حکم دیں ہم اس کو صحیح تسلیم بھی کریں، اپنی زبان سے اقرار بھی کریں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ تو گویا کہ ایمان شرعی طور پر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا جائے اور ان کی طرف سے جو چیزیں بیان کی جائیں ہم ان پر کامل یقین اور پورے اطمینان کے ساتھ اس کے اوپر عامل رہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان کے حدیث رسول بلکہ قرآنی آیات اور حدیث رسول کی روشنی میں اس ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے صحابہ اکرام کے مجمع میں اور سلام کر کے آپ کے پاس بیٹھ گئے بے تکلفانہ انداز میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے، اور موت کے بعد دوبارہ بعث زندہ ہونے پر بھی تو ایمان لے آئے۔ جیسا کہ یہ حدیث حضرت عمر بن الخطاب حضرت ابو ہریرہ ان کی روایت سے بخاری اور مسلم کے اندر معروف ہے، جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں جو بڑی اہم ہے، وہ کیا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ، یعنی اس کے اندر بھی گویا اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے جو ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کتاب، اللہ کے رسولوں پر ایمان، تقدیر پر یہاں پر نہیں ہے، اس سے مراد کا ذکر دوسری آیات کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے حدیث کی روشنی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایمان کو جاننے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ایمان کی شاخوں کو بھی جو حدیث کے اندر مذکور ہے اس کو بھی جانا جائے، ایمان کی شاخوں کو جانا جائے اور اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری بھی حدیث لیکن مختصر ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کی اور سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا درجے کی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول نے ایمان قرار دیا ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایک عمل ہے، اسے بھی اللہ کے رسول نے ایمان قرار دیا۔ اسی لیے علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزیں پائی جائیں ایمان لانے کے لیے۔
دل سے اقرار کیا جائے، دل سے اس پر تصدیق کی جائے، یقین رکھا جائے، زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، اور ہمارے باقی جو اعضاء ہیں ان سے عمل کیا جائے۔ یعنی ہم یہ یقین مانیں کہ نماز ہمارے اوپر فریضہ ہے، دل سے، زبان سے بھی اس کا ہم اقرار کریں کہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی فرض کی ہے، اور پھر ہم اپنے جسم سے نماز کو پڑھیں بھی۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک نہیں تو اس کا مطلب ہمارے ایمان کے اندر نقص پایا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان، اس کی کتنی شاخیں ہیں؟ 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ ان شاخوں کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے، اس کی ادائیگی کے بارے میں لوگوں کے درجات مختلف ہیں۔ کوئی تمام شاخوں کو پوری کر دیتا ہے، اچھی طریقے سے اپنا لیتا ہے، اور کوئی ہے جو ان میں سے بہت سے شاخوں کے بارے میں کوتاہی کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے ایمان میں اس حیثیت سے کمی واقع ہے۔ وہ ایمان اس کا گویا کہ وہاں پر ناقص ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اپنے عمل کے مطابق ہر ایک کے درجات ہیں۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اس کا درجہ اس کے مطابق نہیں ہے جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو، نہیں۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھتا ہے، اس کا مقام، اس کا درجہ اس کے برابر نہیں ہوگا جو صرف جو ہے وہ فرائض پر عمل کرتا ہے۔ اسے آپ قیاس کرتے جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے درجات رکھے ہیں، تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان ارشاد فرمایا، صحیح سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ سب سے کامل ایمان والا مومن، وہ مومن جس کا ایمان سب سے کامل ہے، وہ کون ہوگا؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ اپنا اس کا اخلاق، اللہ کے ساتھ بھی کیا اخلاق ہونا چاہیے، اس میں کامل ہے، بہتر ہے۔ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کیا اخلاق ہونا چاہیے، اس میں اچھا ہے۔ اللہ کی کتابوں کے ساتھ کن اخلاق کو، کس خلق کو اپنانا چاہیے، وہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، اس میں بھی اگر انسان کامل ہے تو گویا وہ سب سے بہتر مومن ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بعد میں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا سب سے اچھا اخلاق ہو، اور سب سے اچھا اخلاق وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور میں تم میں سب سے بہتر اللہ اپنے اہل و عیال کے لیے ہوں، اس لیے کہ آپ سب سے کامل مومن تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک بندہ اپنے ایمان کی شاخ کے اپنانے اور اس کے چھوڑنے کے لحاظ سے مختلف درجات ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ بندے کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ہمارا ایمان ابو بکر جی کے ایمان جیسا نہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر کا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے ایمان کے اندر یہ جو فرق ہے یہ ایمان کی کمی اور زیادتی سے ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن حقیقت میں وہ ہیں کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ساتھیوں سب سے واضح دلیل اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں حضرت حنظلہ الکاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابوبکر کی ان سے ملاقات ہوئی تو ابو بکر نے کہا کہ اے حنظلہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ارے وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے ہیں اور جنت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، آخرت کی، تو ہمارے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب آپ پاس سے ہٹ کر کے اپنے بچوں میں آ جاتے ہیں، ہنسنا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا یہی کیفیت تو میری بھی ہے، تو گویا ہمارا بھی ایمان صحیح نہیں ہے۔
चुनांचे हज़रत अबू बकर ने उनका हाथ पकड़ा और लेकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हो गए। आपके सामने जब ये बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि देखो, अगर तुम्हारी वही कैफियत हो हमेशा जो हमारे साथ रहते हो तो रास्तों में फरिश्ते तुमसे सलाम किया करेंगे, लेकिन ऐ हंज़ला साअतुन व साअ, कभी मामला रहता है कि इंसान जिद्दियत और निशात और हकीकत पे रहा करता है, और कभी जब दुनिया में पड़ गया, औलाद के साथ हो गया, तो वो कैफियत बाकी नहीं रहती। और इसका मुशाहिदा हर इंसान करता होगा। जब कोई जन्नत की बात सुनता है, मस्जिद में रहा करता है, कोई तकरीर सुनता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ता है, तो उसकी वो कैफियत रहती है जो बाद में वो कैफियत नहीं रह जाती। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से ईमान बंदे का घटता और बढ़ता है। तो यहीं से हमें अंदाजा लगना चाहिए कि हम और आप हमेशा अपने ईमान को टटोलते रहें, अपने ईमान का हम मुहासबा करते रहें कि आया हमारे ईमान में किस हद तक कुव्वत पाई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से बड़े वाज़ेह तौर पर फरमाया, जद्दिदू ईमानकुम, ऐ लोगों तुम अपने ईमान की तजदीद करो, नया करो उसे। जिस तरीके से कपड़ा पुराना हो जाता है उसे साफ करने धोने की जरूरत पड़ती है, ऐसे तुम्हारे ईमान भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल कैसे हम अपने ईमान की तजदीद करें? तो आपने फरमाया, तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। बल्कि वो हदीस जो मुआद इब्ने वो हदीस जो किस सहाबी से मरवी है, अल्लामा अलबानी उसे सहीहा में नकल करते हैं और बड़े बड़ी वजाहत के साथ उसमें अल्लाह के बयान फरमाया। शायद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि इन्नल ईमान ला यख्लुकु फी जौफि अहदिकुम, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सीने में जो ईमान है वो पुराना हो जाता है, वो मैला हो जाता है, वो गंदा हो जाता है। लिहाजा जिस तरीके से तुम्हारे जिस्म के ऊपर जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं, तो फस्अलुल्लाह अन युजद्दिद ईमानकुम या अन युजद्दिद ईमान फी क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला से मांगो। ये मांगना कैसे होगा? दुआ करके, नमाज पढ़ करके, नेकी के काम करके। तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगो तुम्हारे दिलों में जो ईमान है उसको अल्लाह तबारक व तआला उसको नया कर दे। तो मालूम यह हुआ साथियों कि ईमान बंदे का बढ़ता और घटता है। घटने का माना यही है कि ईमान कमजोर होता है, और बढ़ने का माना यह है कि उसका ईमान जिंदा है और उसका ईमान सही हालत में है और सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में है। अब हम में का हर शख्स अगर अपना मुहासबा करना चाहे और अपना हिसाब लगाना चाहे कि देखें हमारा ईमान कैसे कमजोर पड़ता है या हम कैसे जाने कि हमारा ईमान कमजोर है, तो इसके लिए हमने चंद उमूर का इंतखाब किया है। हालांकि बहुत सी चीजें हैं लेकिन हमने चंद उमूर का इंतखाब किया है। पहली चीज यह है गुनाहों का इर्तिकाब। ये वो पहला मजहर है जो बहुत से लोगों के यहां पाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि कोई बंदा गुनाह में उसी वक्त मुब्तला होगा जब उसका ईमान कमजोर पड़ जाएगा, चाहे ये वक्ती तौर पर है या बराबर हो। इसलिए कि ईमान, गुनाह करने का माना क्या है? गुनाह करने का माना यह है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की निगरानी का, अल्लाह ताला के मुराकबे का, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ का, अल्लाह ताला की तरफ से जो फरिश्ते दोनों मुतअय्यन हैं उनके लिखने का वो जज्बा जो दिल में होना चाहिए वो कमजोर पड़ गया है। और आप अच्छी तरीके से इसको जान लें कि एक दुनिया का आदमी है जो आपको तनख्वाह देता है, जो आपके ऊपर बड़ा है, जो आपको सजा दे सकता है। अगर वह आपको किसी काम के ऊपर लगाए और खड़ा होकर के देखता रहे या कैमरा लगा दे तो आप उस काम के अंदर कभी गलती नहीं करें, उसकी मुखालफत कभी नहीं करेंगे। क्यों? आप देख रहे हैं कि हमारी निगरानी कर रहा है। तो ऐसे अल्लाह तबारक तआला हमारी निगरानी कर रहा है। खुद अल्लाह ताला हमें देख रहा है, फरिश्तों के जरिए हमारी निगरानी कर रहा है।
اور جس جگہ پر ہم گناہ کا کام کریں گے وہ جگہ ہماری نگرانی کر رہی ہے، قیامت دن اس کی گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا۔ تو پھر بھی اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ان تمام چیزوں پر نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا ہے۔ جس طریقے سے کہ کوئی انسان کی نظر اگر کمزور ہو اور وہ دیکھ نہ سکے کہ کوئی آدمی اس کی نگرانی کر رہا ہے تو غلطی کرے گا، اس لیے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اس کو۔ لیکن اگر اس کی نظر صحیح کام کر رہی اور دیکھ رہا ہے، کیمرہ ادھر بھی لگا ہے ادھر بھی کیمرہ لگا ہے، وہ دیکھو گاڑی کھڑی ہے، ہمارے فورمین کی ہماری نگرانی کر رہا ہے، تو کبھی اس سے غلطی نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے گناہوں کا جو ارتکاب ہے ہم سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ یہ گناہ ساتھیوں، مثال ہم دیتے بعض گناہوں کی مثال دیتے ہیں، مثال تو شرک باللہ ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ آج اس کے اندر مبتلا ہے۔ اپنے کو موحد کہنے والے، مومن کہنے والے، مسلمان کہنے والے بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں شرک باللہ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان جب کمزور پڑے گا، اس میں خلل واقع ہوگا تو انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، جیسے اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان لوگوں نے رکھا نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گی، تو جو ذات اتنی عظیم ہو، اتنی قدرت والی ہو، تو اس کی جناب کو چھوڑ کر کے دوسرے سے جا کر کے اپنی مراد منگوائی جائے، اس کی جناب کو چھوڑ کر کے دوسرے کو جا کر کے سجدہ کیا جائے۔ تبھی تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک یہودی عالم آتا ہے اور کہتا ہے اے ابو القاسم یا محمد، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا، زمین کو اپنی دوسری انگلی پر رکھے گا، درخت کو اپنی تیسری انگلی پر رکھے گا، مٹی، پانی اور کیچڑ کو اللہ تعالیٰ اپنی چوتھی انگلی پر رکھے گا، اور ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ باقی جو ہے اپنے ایک اور انگلی پر رکھے گا۔ اس وقت کہے گا انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، بادشاہت میری ہے، دنیا کے بادشاہ کہاں گئے؟ تم لوگ کہاں تھے جو میرے ساتھ شرک اور کفر کیا کرتے تھے؟ تو یہ سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ کے دانت بھی ظاہر ہو گئے کہ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو مانتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہت کمزور ہے۔ اور یہ بات اب مشاہدے کی میں آپ کو بتاؤں، وہ لوگ جو مزاروں پر جاتے ہیں، جو پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے اگر کہیے کہ پیر کا نام لے کر کے جھوٹی قسم کھاؤ، جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، اور اگر اللہ کا نام لے کر وہ جھوٹی قسم کھا لیں گے۔ وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیر کی پکڑ ان کے نزدیک اللہ کی پکڑ سے زیادہ ہے۔ پیر کو تو اپنے جھوٹے دعوے پر گواہ نہیں بنا پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جھوٹے دعوے پر گواہ بنا دے رہے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ پیر جمعرات کی روٹی جو پیر کی ہوتی ہے وہ تو نہیں چھوٹے گی، لیکن زکوٰۃ وہ ادا نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر سے یا تو کمزور پڑ گیا ہے یا تو اللہ تعالیٰ سے ان کا ایمان ہی بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور گناہ جو جھوٹی قسم ہے، انسان آپ دیکھ لیں کتنی جھوٹی قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ حالانکہ قسم کھانے کا کیا معنی ہے؟ میں کہتا ہوں جھوٹی قسم کھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کمزوری کا بہت بڑا مظہر ہے۔ کیوں؟ قسم کھانے کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ قسم انسان کھاتا کب ہے؟
اس لیے کہ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے اس دعویٰ پر وہ دلیل نہیں پیش کر پا رہا ہے، اس دعویٰ کے سچ ہونے پر کوئی گواہ نہیں پیش کر پا رہا ہے، تو اب آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ گویا اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، اگر وہ ایمان اس کا اللہ تعالیٰ پر سچا ہوتا تو اپنی جھوٹی بات پر اللہ کو گواہ بناتا؟ یقین نہیں بناتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر اور اس پر اس کا ایمان ہوتا کہ اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھ رہا ہے، ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے، تو کہیں اللہ کو گواہ بناتا؟ نہیں بناتا۔ سچ فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے امام ابو شیخ رحمہ اللہ اپنی کتاب العظمہ میں نقل کرتے ہیں، معجم طبرانی کبیر کے اندر بھی یا اوسط میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، علامہ البانی اسے صحیحہ میں نقل کر کے صحیح قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بتاؤں جس فرشتے کی شکل مرغے کی ہے، اس فرشتے کی گردن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے اور اس کا پیر زمین تک پہنچا ہوا ہے، گڑا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے سبحانک ما اعظمک ربنا، اے میرے رب تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بے عیب ہے، سبحانک ما اعظمک ربنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جواب دیتا ہے لیکن میری اس عظمت کو وہ نہیں جانتا جو میرا نام لے کے جھوٹی قسم کھاتا ہے، جو میرا نام لے کر کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے میری اس عظمت کو جانتا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا، اسی طریقے سے ساتھیوں وہ گناہ جو ہمارے کمزور ایمانی کا مظہر ہے، نماز کا چھوڑنا بھی ہے۔ آخر ہم سے نماز کیوں چھوٹتی ہے؟ کیوں چھوٹتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کس بات پر کمزور ہے؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد عبودیت کا ہم سے جو مطالبہ ہے اس کا سب سے بڑا مظہر اور سب سے پہلا مظہر اللہ تعالیٰ نماز پڑھنا ہے۔ اگر انسان کوئی نماز نہیں پڑھتا اور اپنے کو مسلمان کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو کمزور پڑا ہوا ہے۔ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں جو صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین الشرک بین الرجل و بین الشرک والکفر، ایک مومن بندے کو شرک اور کفر تک جو بات پہنچا دینے والی ہے کیا ہے؟ وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی صحابہ جابر بن عبداللہ کے ایک شاگرد ہیں مجاہد ابن جبر، اور اسے امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ اپنی کتاب تعظیم و قدر الصلاح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ مجاہد ابن جبر نے سوال کیا کہ اے صحابی رسول ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میمون میں کس چیز کو آپ لوگ ایمان کے منافی سمجھا کرتے، کفر سمجھا کرتے تھے؟ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کس کو سمجھا کرتے تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان فرمایا کہ وہ چیز نماز ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان اپنے کو مومن کہتا ہے تو بھلا بتائیے وہ انسان نماز سے کیوں چھوڑتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے دعوے کے اندر وہ سچا نہیں ہے یا اس کا دعویٰ بڑا کمزور ہے۔ اسی طریقے سے سودی لین دین یہ بھی بندے کے ایمان کی کمزوری کا مظہر ہے کہ گویا بندے کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ کیوں ساتھیو یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ سود لین دین پر، سود کا معاملہ کرنے پر جو وعید قرآن اور حدیث میں وارد ہے وہ وعید شاید کسی اور گناہ کے بارے میں وارد نہیں وارد۔ شرک کو آپ کنارے رکھ دیجئے، اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ ہے یہ نماز کا بھی چھوڑنا ہے، لیکن بعض دیگر جو اعمال ہیں، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود لینے والے کو، سودی لین دین کرنے والے کو جس سزا کی اللہ نے دھمکی دی ہے،
जहन्नम के जिस गढ़े की धमकी दी है वो सिर्फ काफिरों के लिए तैयार की गई है बस। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अदआफन मुदाअफा, ऐ ईमान वालो बढ़ता चढ़ता सूद ना खाओ, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, छोड़ो इसको शायद तुम कामयाब हो जाओ। गोया कि सूदी लेन देन करके कोई कौम, कोई मुल्क, कोई हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। जैसा कि आज मुशाहिदा किया जा रहा है कि लाख हुकूमत तदबीर करती है लेकिन महंगाई बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। क्यों? इसलिए कि सब कुछ करती है लेकिन सूद छोड़ने के बारे में वो नहीं सोचती। उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वत्तकुन्नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, उस आग से बचो। यानी अगर नहीं छोड़ते हो सूद तो उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। बल्कि सूरह बकरा में जहां अल्लाह तबारक व तआला ने सूद की तफसीर रखी है, वहां पर अल्लाह ताला ने जो धमकी दी है वो शायद ही कम ही गुनाह है जिस पर धमकी दी है। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, ईमान का दावा करते हो तो अल्लाह ताला से डरो और सूद का लेन देन छोड़ दो। अफ़इन लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करने के लिए तैयार हो। जरा देखें किसकी हिम्मत है। तो जिसका ईमान इन आयात पर होगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, फला याखुदन्न इल्ला मसलन बेमसलिन, अगर दो हम में से चीजों की तब्दील को खरीद फरोख्त रहा है, तब्दीली कर रहा है, बराबर बराबर होना चाहिए। सोना गेहूं के बदले बराबर हो, चाहे अच्छी क्वालिटी का है या निचली क्वालिटी का है, दोनों को बराबर लेन देन होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे गुनाह हैं। किसी मुसलमान का हक खाना ले लेना, यह भी इस बात की दलील है कि हमारा ईमान कमजोर है। दूसरी चीज जो हमारे ईमान की कमजोरी का मजहर है वो इबादत के मामले में सुस्ती दिखाना और गफलत बरतना। इसलिए कि साथियों, अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है? अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारे मोमिन होने का अमली सबूत कैसे मिलेगा, कैसे जाना जाएगा कि हां ये इंसान मोमिन है, ये मोमिन नहीं है? इसलिए कि मोमिन जो होता है वो अरकाने इस्लाम और ईमान पर अमल करता है, और काफिर जो होता है वो अमल नहीं करता। मोमिन नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। मोमिन रोजा रखता है, काफिर रोजा नहीं रखता। मोमिन सच बोलता है और उसे अल्लाह ताला का हुक्म समझता है, काफिर नहीं समझता। काफिर का फायदा है, सच बोलेगा, फायदा नहीं, सच नहीं बोलेगा। लेकिन मोमिन का मामला है, उसका फायदा है या नुकसान है, वो सच ही बोलेगा, चाहे अपने वालिद के खिलाफ ही क्यों ना, वो सच ही बोलेगा। हज़रत अली इब्न मदीनी से उनके वालिद के बारे में पूछा गया कि आपके वालिद सिका हैं या ज़ईफ रावी हैं? उन्होंने कहा किसी दूसरे से पूछ लो। लोगों ने कहा नहीं, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। लेकिन इमाम अली इब्न मदीनी कोई मामूली आदमी, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, कोई मामूली आदमी नहीं थे। अपने वक्त के इल्म हदीस के सबसे बड़े माहिर शुमार किए गए हैं। लोगों ने कहा नहीं, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। फिर कहा किसी दूसरे से पूछ लो। लोगों ने कहा नहीं, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। अपना सर झुकाया और कहा कि यह दीन का मामला है, मेरे वालिद हदीस के मामले में काबिल एतमाद नहीं है। यह है ईमान साथियों। ये तो कहने का मतलब यह है कि इबादत के काम में सुस्ती दिखाना और गफलत बरतना और दुनिया के बारे में चाक और चौबंद रहना, इसका मतलब क्या है? नमाज कब पढ़ेंगे? मौका मिल जाएगा तो नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन ड्यूटी तो यह नहीं है कि हाँ हम उसमें मौका मिले ड्यूटी करेंगे। नहीं, उसके लिए 50 हिसाबात लगाए रखता है इंसान। तो कहने का मतलब यह है कि आमाल में सुस्ती से काम लेना, खुसन अरकान इस्लाम जो है उनके बारे में, नमाज के अदायगी में, इबादत की अदायगी के बारे में सुस्ती से काम लेना, ये इस बात की दलील है कि हमारा ईमान कमजोर है। अजान होती है लेकिन हमसे मस्जिद नहीं आया जाता। अजान होती है, अपना काम नहीं छोड़ा जाता।
ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جماعت چھوٹ جائے گی، لیکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندے، سب سے بڑے مومن کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ ان کی صفت اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے ان کو، انبیاء کو، اسحاق ہے، اسماعیل ہے، ان کی حضرت لوط علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم کی ذریت ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنائے ہیں، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے سیدھے راستے پر لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف خیر کا کام کرنے کا کئی وحی کی ہے کہ خیر کا کام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ کیا تھے؟ یہ کیا تھے؟ ہمارے لیے عبادت کرنے والے تھے۔ تو کوئی آدمی عبادت کے کام میں سستی کرے اور پیچھا کرے، پیچھے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی، خود اللہ تعالی منافقین کی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، نماز کے لیے سستی سے جاتے ہیں۔ نماز کا کام ہے تو اس میں چستی نہیں دکھائی دیتی ان کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سورہ صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ منافق کی علامت جانتے ہو؟ منافق کی نماز کون سی ہے؟ انتظار کرتا ہے، ابھی تو وقت ہے نا، ابھی تو وقت ہے۔ جیسے ہم ہیں نا، ابھی اذان، ارے بھی تو ٹھیک ہے، وہ نکلتے ہیں نا، ابھی تو نکلتے ہیں نا، یہاں تک مسجد کب پہنچیں گے؟ جب ایک آدھ رکعت ختم ہو جائے گی تو منافق کی نشانی کیا ہے؟ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، ابھی تو سورج بہت اوپر ہے، ابھی تو سورج بہت اوپر ہے۔ جب دیکھتا ہے سورج ڈوبنے کے قریب ہوا تو جلدی جلدی جا کر کے نماز پڑھتا ہے، اور اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ اس نقطے پر رہے تو گویا نماز میں اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرنا، یہاں تک یہ بھی پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو کہ بین السجدتین بیٹھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے، ہم رکوع سے اٹھیں تو ہم کیا پڑھیں گے، بلکہ سیدھے رکوع سے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جب نماز کا معاملہ آیا تو چلو بس 2 بار 3 بار تسبیح کر دینا کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اتنے میں تو ہماری نماز ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن جب دسترخوان پر بیٹھیں گے تو یہ نہیں کہیں کہ ہم صرف روٹی سوکھی کھا لیں ہمارا پیٹ بھر جائے گا، ہمارا کام چل جائے گا۔ سالن بھی ہونا چاہیے، چاول بھی ہونا چاہیے، چٹنی بھی ہونی چاہیے، اچار بھی ہونا چاہیے، لسی، سارا کچھ جمع رہتا ہے وہاں پر۔ اور یہ اللہ کی عبادت کے لیے سب نہیں دیکھا جاتا کہ مسجد میں آئیں تو سنت بھی پڑھیں، کچھ بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر میں مشغول رہیں، نماز کے بعد کچھ دیر تک بیٹھے رہیں۔ دیکھیں، اور دکان میں جانے کے لیے کتنی تیز رہتی ہے کہ امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا نہیں کہ دیکھیں جمعہ کے دن آدھے لوگ آپ کو گیٹ پر دکھائی دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے مقام میں سستی دکھلانا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ساتھیو، اگر ہمارا ایمان کمزور نہیں رہتا تو ذرا سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جماعت کا اس لیے اہتمام کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک بہت بڑے امام ذہبی، انہیں علامہ کہتے ہیں، اور بغداد کے قاضی تھے، محمد بن سماعہ رحمہ اللہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 40 سال میرے اوپر ایسے گزرے ہیں کہ میری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی جماعت سے، سوا ایک دن کے۔ وہ کون سا دن ہے؟ جس دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس دن میری ایک دن کی جماعت چھوٹ گئی تھی۔ میں بڑا پریشان ہوا تو گیا، اس نماز کو ہم نے 25 بار پڑھا ہے تاکہ ہمیں وہ ثواب مل جائے جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کہا 25 بار، ظاہر بات کوئی نماز پڑھے گا انسان تھک تو جائے گا ہی۔ پڑھتے پڑھتے میں تھک گیا تو جیسے ٹیک لگا کہ تھوڑا سا بیٹھا کہ مجھے غنودگی آئی، نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے محمد، تم نے 25 بار تو نماز پڑھ لی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ فرشتوں کا آمین بولنا تمہیں کیسے ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین،
جب امام غیر المغضوب علیہم ولا کہے تو تم بھی آمین کہو. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے بھی اس پر آمین بولتے ہیں. تو جس کے آمین فرشتوں کے آمین کے مشابہ ہو گیا، جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو کہنے کا مطلب اگر ہمارا ایمان کمزور نہ ہو تو ہماری یہ کیفیت ہو. اسی طریقے سے ساتھیوں بڑے مظاہر ہیں، ان میں سے ایک مظہر کیا ہے؟ غیرت ایمانی کا فقدان ہے. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ غیرت ایمانی کے فقدان یعنی ایمان کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام ہم کریں اور کرتے دیکھیں اور ہمارے ماتھے پر شکن نہ آئے. ہمارا ساتھی ہے، نماز نہیں پڑھتا لیکن ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں رہتی ہے، لیکن اگر وہی ساتھ کھاتا ہے، اگر ایک ریال کے حساب میں گڑبڑ کر دے تو ہمارا اس سے قطع تعلق ہو جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے وہ بندہ، ہمیں کوئی غصہ اس کے اوپر نہیں آتا ہے. لیکن اگر ہمارے ایک ریال لے لیا تو کتنا غصہ ہمارا اس کے اوپر آئے گا. اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، غیرت ایمانی ہماری نہیں ہے. ایک مومن کی صفت قرآن مجید میں کیا بیان ہوئی ہے اور منافق کی صفت کیا بیان ہوئی؟ سورہ توبہ کے اندر مومن کی صفات جہاں بیان ہوئی ہیں وہاں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور منافق کی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ بھلائی سے روکتے اور برائی کا حکم دیتے ہیں. اب ہم اندازہ لگا لیں کہ ہم کن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مومنوں کے ساتھ کہ منافقین کے ساتھ؟ کس کے ساتھ ہمارا ہے؟ وہ حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی، لیکن ذرا غور کریں اس کے اوپر کہ ہمارے پاس ایمان ہے کہ نہیں ایمان ہے. حضرت ابو سعید خدری کی روایت جو صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن اربعہ کے اندر موجود ہے وہ حدیث کہ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی منکر کو، برے کام کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو دل میں برا سمجھے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. تو برائی کو دیکھنا اور اس پر اسے غصہ نہ آئے، اسے روکنے کی کوشش نہ کرے، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرے، یا کم سے کم اسے برا نہ سمجھے اپنے دل میں، تو ایسا شخص گویا کہ مومن نہیں ہے. آج کتنی حدود الہیہ ہمارے سامنے پامال کی جا رہی ہیں، جماعت چھوڑی جا رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، خیانت کی جا رہی ہے، سود کھایا جا رہا ہے، سارے کام ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری زندگی پر. کیا بھول گئے کہ صحیح مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن جہاد کا معنی تلوار لے کے چل جانا نہیں، ہم نے بہت غلط مفہوم سمجھا ہے جہاد کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما من نبی بعثہ اللہ، کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے ہم سے پہلے تو اس نبی کے کچھ سچے پیروکار ہوا کرتے تھے اور ایسے ساتھی رہا کرتے تھے کہ اس کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اسے لے کر کے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد کچھ ایسے نالائق لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو باتیں وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، اور ایسا کام کرتے ہیں جن کام کے کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا. فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے یعنی ان کی اصلاح کی کوشش کرے، انہیں سیدھے راستے پر لانا چاہے، وہ مومن ہے. جو اپنی زبان سے جہاد کرے یعنی زبان سے کم ان کو روکے اور سمجھائے، وہ مومن ہے. اور جو اپنے دل سے یعنی کم سے کم دل سے ان سے نفرت کرے، ان کے قریب رہنے کی اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہاں پر رہے نہ انسان، تو اگر دل سے جہاد کرتا ہے تو وہ مومن ہے. اس کے بعد ایمان کا ایک رائی کے برابر بھی حصہ اس کے پاس موجود نہیں ہے. تو علی کل حال اسی سے ملتی جلتی صورت یہ ہے ساتھیوں کہ ایک مظہر دین کے بعد سستی اور دنیا کے بارے میں چستی. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے شاید ان میں سے کوئی ہم میں سے بچا ہوا ہو.
نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے لیکن نماز نہیں سیکھتے ہیں. 25 سال 35 سال 40 سال کی عمر ہو گئی ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. وضو کرنے کا طریقہ صحیح معلوم نہیں. یہ بنیادی جو چیزیں ہیں. اور اسی طریقے سے اپنے بچے کے دنیا اور میں مستقبل بنانے کے لیے تو سب کچھ خرچ کر دے رہا ہے. قرض لے کر کے بھی، سود لے کر کے بھی اسے پڑھانا چاہتا ہے. لیکن دینی ترقی کے لیے بچے کو یہاں تک کہ نماز بھی اس نے نہیں سکھایا ہے. بلکہ ایک صاحب سے خاص ملنے کہنے لگے کہ ایک آدمی سے ہم نے پوچھا ذرا تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے سناؤ، تو کہتا ہاں یاد ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ. یعنی ایسے یعنی یہ بھی اس کو آتا نہیں. کتنے ایسے لوگ ساتھیوں آپ کو ملیں گے اللہ کی قسم انہیں تحیات پڑھنا نہیں آتا ہے. سورہ فاتحہ اگر پڑھ لے تو بہت کمال کی بات ہے. نماز کی دعائیں انہیں معلوم نہیں ہیں. قرآن یعنی انہیں دیکھ کر کے ہی پڑھنا نہیں آتا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے نادراب ان کے پاس وقت نہیں ہے اور 8 گھنٹے اپنی کفیل کی ڈیوٹی وہ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اپنے مومن بندوں کو غالب کرے گا. اللہ تعالیٰ وعدہ کے اندر خلاف ورزی نہیں کرتا لیکن کیا ہے اکثر لوگ مشکل ہے لا يعلمون جانتے نہیں ہیں. ہاں دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں خوب ان کو معلوم ہے. ہاں جیسے ہمارے یہاں ایک بار جو ہے کھجور کا درخت ہے، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یہ کھجور کا درخت یہ اس کا یہ ہے یہ ہے اور یہ یعنی پتہ دے کر کے اس نے بتا دیا. یعنی یہ اتنی مہارت ہے. لیکن سوال ہے دیکھا جائے کہ نماز تجھے صحیح آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. ایک گاڑی کا میکینک ہے، گاڑی کی آواز سن کر کے بتا دیتا ہے کہ ہاں بھائی اس میں کیا خرابی ہے کیا نہیں ہے. لیکن دین کے بارے میں تجھے کتنی معلومات ہے ذرا سوچیں. اس کا مطلب کیا ہے اس نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، آخرت کو کچھ بھی سمجھا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابن حبان میں ان اللہ یبغض کل جعذری جواد سخاب بالاسواق جاہل ماہر بعمر الدنیا جاہل بعمر الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو بڑا متکبر ہو، بڑا پیٹو ہو، بڑا بکواس کرنے والا ہو، اس سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور شرابہ کرتا رہتا ہے، دنیا کے بارے میں بڑی معلومات ہے، ماہر ہے وہ، لیکن آخرت کے بارے میں جاہل ہے. دن میں گدھے کے طریقے سے کام کرتا رہتا ہے اور رات میں مردوں کے طریقے سے پڑا رہتا ہے، نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے نفرت رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بھی ایمان نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی کمزوری کا مظہر یہ ہے کہ دین اور اس سے متعلقہ امور کے بارے میں تو خوب چستی رہے، البتہ دین کے بارے میں تو خوب سستی ہم دکھائیں اور دنیا کے بارے میں ہم بڑے چست اور تندرست رہیں. اسی طریقے سے جلدی میں صرف گناتے چلتا ہوں جو ہمارے مظاہر ہے. بخالت اور کنجوسی سے کام لینا. یعنی اس سے مراد کیا ہے بخالت سے؟ یعنی اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے جہاں خرچ کا مطالبہ کرتا ہے ہم تو وہاں نہ خرچ کریں، لیکن دوسری جگہ ضرور خرچ کریں گے. ہم اپنے لیے تو لاکھوں کا گھر بنا لیں گے، لیکن کسی مسجد میں چندہ دینے کی بات آئے تو ہم سے 1000 روپے بھی نہیں نکلیں گے. ارے بڑا قرض ہے ہمارے اوپر، ہم کیا کریں گے؟ ذرا سوچیں آپ. تو زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات نہیں کریں گے، باقی اور دوسری جگہوں پر جہاں فضول خرچی کا معاملہ ہے، بیٹے کی شادی کا معاملہ ہو، بیٹی کی شادی کا معاملہ ہو، تو ہزاروں اور لاکھوں خرچ ہو جایا کرتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے کہ ہم نے اس مال کو سمجھا ہی نہیں کہ کیا ہے یہ شرعی طور پر. آپ جانتے ہیں
کہ شرعی طور پر ہمارے پاس جو مال موجود ہے، اللہ کی قسم 1 ریال ہے، وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، نہ ہم اس بارے میں مالک ہیں کہ جیسے چاہیں اس کو کمائیں، نہ اس بارے میں مالک ہیں کہ جیسے چاہیں اس کو خرچہ کریں۔ اس لیے سنن ترمذی کے اندر وہ حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی بندے کا قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا ہے یہاں تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ ان میں سے 2 چیز کیا ہیں؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مالک ہیں، ہم چاہے جہاں کریں، اپنا اس کو ریال کو پھاڑ کر پھینک دے، تم سے کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ مال تمہارا نہیں ہے، 1 روپے ہے، اگر تم پھاڑ کے پھینکتے ہو تو اللہ کے قیامت دن اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھ کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو ہمیں اور آپ کو جو دیا ہے، اس ہمیں امین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور جس مال پر اللہ نے تمہیں نگراں بنایا ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے ساتھیوں، یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے، ہماری کوشش سے نہیں ملتا، اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اگر ہماری کوشش سے ملتا تو 2 آدمی ہوتے ہیں، وہی تعلیم دونوں کی ہوتی ہے، اتنی ہی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک کو زیادہ ملتا ہے ایک کو کم ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری خواہش پر نہیں مل رہا ہے، کس کے خواہش پر؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ مال ہمارے پاس جو موجود ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا مال نہیں ہے، یہ تمہیں اس مال کے اوپر نگراں بنایا گیا ہے۔ تو اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کمائیں اور اپنی مرضی سے خرچ کریں، جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں نہ خرچ کریں، جہاں اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہم اسے نہ خرچ کریں، غریبوں کو نہ دیں، مسکینوں کو نہ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اسی طریقے ساتھیوں، نیکی کے کاموں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہ کرنا، نیکی کے کاموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ کی پرواہ نہ کرنا، یہ ہماری آپ کے ایمان کیوں؟ اس لیے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو 1 ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ کے ہاں اس کا بھی انجام پائے گا، اور اگر 1 ذرہ کے برابر برائی بھی کرے گا تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاں پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ من امات العذى عن طریق المسلمین کتبت له حسنہ ومن تقبلت له الحسنہ دخل الجنہ۔ امام بخاری اپنی مفرد میں نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے سے ایک کانٹا، ایک کیل آج کر جو لوگوں کی پڑی رہے تو گاڑی ادھر سے جائے گی تو اسے پنچر ہو جائے گی گاڑی، ایک کیلے کا چھلکا ہے کہ کوئی بچہ جائے گا، عورت بوڑھا جائے گا، اس پر پیر پڑے تو گر جائے گا، ایک پتھر ہے کوئی پڑا ہوا، گاڑی جائے گی تو گاڑی روندے گی، تو اچھلے گا کسی آدمی کو جا کر کے، ایسا ہوا ہے بعض دوسرے لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا ہے پتھر نے ایسے۔ تو راستے سے اگر کسی نے ہٹا دیا تو اسے 1 نیکی اس کے نامہ لکھ دی جاتی ہے، اور جس کی 1 نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک شخص کو ہم نے جنت میں آرام سے لیٹے ہوئے دیکھا۔ کیوں؟ کہا کہ اس شخص نے مسلمانوں کے راستے سے ایک اذیت تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو ہٹا دیا تھا، ایک کانٹا تھا اس کو ہٹا دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں ان کو ارے کوئی بات نہیں، یہ تو چلتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو گناہ جو لوگ کرتے رہتے ہیں، فلمیں دیکھنا ہے اور ساری چیزیں ہیں، ارے بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھ لیے نا، ارے دل بہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، یعنی ایسی بہت بہانے رہا کرتے ہیں، بڑے چھوٹے گناہ ہیں، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ تبھی تو حضرت انس بن مالک کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگ بعد ایسے اعمال کرتے ہو کہ تمہارے نزدیک بال کی طرح باریک ہیں،
ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے موبقات، ہلاک اور برباد کرنے والا سمجھتے تھے. مثال دی اس کی میں دوں اس کی آپ کی صحیح بخاری وغیرہ میں ایک قصہ ایک لمبا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے. یہ دیکھیے ایمان کی تازگی. آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک عورت کو بوسہ لے لیا ہے، ہمارے اوپر اللہ کا جو حکم ہے نافذ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس کے بعد آپ نماز کا وقت ہوا، وضو منگائے، پانی نماز پڑھی وضو کر کے آپ نے. اس شخص نے بھی آپ پیچھے نماز پڑھی اور پھر بھی وہ کیا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں اپنا فیصلہ فرمائیں گے. آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز نہیں پڑھی ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کیا ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں پر توجہ نہ دینا. یہ کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بعض لوگ بڑی معمولی چیز کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، بڑی معمولی چیز کی وجہ سے. ان میں سے ایک چیز کیا ہے، یہ بلی ہے، آپ کے گھر میں ہے، اس کو بند کر کے رکھیں، اسے کھلائیں نہیں. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں کیوں ڈالا کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا. صرف اس بنیاد پر ذرا سوچے، اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ تو میرے بارے میں قسم کھاتا ہے میں کسی کو معاف نہیں کروں گا. معاف کرنا میرا کام ہے کہ تیرا کام ہے؟ ہم نے اسے معاف کر دیا اپنی رحمت سے اور تیری نیکیوں کو ہم نے برباد کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ بھی ایمان کی کمزوری کا ایک مظہر ہے. اس طریقے سے سنتوں کا اہتمام نہ کرنا. اس سے مراد کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں جو وجوب کی حد تک نہیں پہنچے ہیں. آج بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھ لیں گے، فرائض زکوٰۃ دے لیں گے، سب کچھ ہے، لیکن روز مرہ کی جو سنتیں ہیں اٹھنے بیٹھنے کی، ان سنتوں کا اہتمام نہیں ہے. داڑھی کیوں نہیں رکھا بھائی؟ ارے واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے سونے سے پہلے کی سنت کیا ہے، سونے اٹھنے کے بعد کی سنت کیا ہے، لباس کی سنتیں کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ساری سنتوں کا اہتمام نہ کرنا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے سنت. آج ایک سنت ہے جو عام طور پر چھوٹی ہوئی ہے، نماز کے لیے مسواک کرنا. کتنی بڑے اجر کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسواک کیا کرتے تھے. تو ایسی سنتوں کا اہتمام نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کمزور ہے. اسی طریقے سے صبر اور شکر سے کام نہ لینا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے تو شور شرابہ کرنا شروع کر دینا. اگر نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ نہ ادا کرنا. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور چیز ہے کہ آیات اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید کی آیات ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں جس میں ترغیب اور ترہیب ہے، ترغیب اور ترہیب سے متاثر نہ ہونا. یعنی فضائل سچ بولنے کے بیان کیے جاتے ہیں، جھوٹ کے قباحت بیان کی جاتی ہے، لیکن ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں سمجھائے، لیکن اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا. تہجد کی نماز کے فضائل بیان ہوتے لیکن ہماری زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے ترغیب اور ترہیب سے انسان متاثر نہ ہو، یہ بھی اس کے ایمان کی کمزوری کی. اسی طریقے سے آخری چیز، تو اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان سے دلچسپی نہ لینا، یہ بھی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. آج بڑی مصیبت ہے. آج ہم سامنے دیکھتے ہیں خبروں میں کہ فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. ہم تھوڑی دیر متاثر کب رہیں کہ جب تک ہم دیکھتے رہیں، بس اس کے بعد معاملہ غائب ہو جائے. ہم نے کبھی سوچا کہ آخر یہ حالت ہمارے اوپر آئی کیوں ہے، اور کیا ہم نے سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کیا اپنے مال سے ان کی کوئی مدد کی؟ وہ مال جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے پاس ہے، ہم نے کچھ نکالا اس میں سے؟ یا کم سے کم ہم نماز پڑھنے گئے تو کہیں اپنے دل سے ان کے لیے کوئی دعا کی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما؟ تو اس طریقے سے مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان سے دلچسپی نہ رکھنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. کیا وہ حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ما آمنا من بات شبعانا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو آسودہ ہو کر کے رات گزارتا ہے اور اس کے بغل میں اس کا پڑوسی بھوکا ہے. آپ کے
पड़ोस के अंदर एक बेवा औरत है, उसका बच्चा बीमार है, उसके लिए इलाज का पैसा नहीं है, और आप के बच्चे, आप उन्हें फिल्में देखने के लिए भी, सैर करने के लिए पैसा दे देते हैं। क्या आप समझते हैं कि अल्लाह हम इसका हिसाब हमसे नहीं लेगा? आपने क्या आमना, वो ईमान नहीं लिया, वो मोमिन नहीं है, गोया कि उसका ईमान कमजोर है। तो कहने का मतलब साथियों, ये चंद बातें हैं, बल्कि और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं पर तवज्जो दे लिया जाए और सोच लें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, हमारे ईमान के अंदर कहां कहां से कमजोरी है और उसकी अलामात क्या क्या हैं। अगली मजलिस आपके सामने इंशाअल्लाह हम ये रखते हैं कि इसका असबाब क्या है, क्यों आखिर हमसे ये कमी क्यों हो रही है, ईमान कमजोर क्यों है, और फिर वक्त रहा तो अगली मजलिस में यही बात आपके सामने फिर रखेंगे इंशाअल्लाह कि इसका इलाज क्या हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे और आपके ईमान को कवी बनाए, अल्लाह ताला हमारे और आपके ईमान की इस्लाह कर दे, अल्लाह ताला हमारी और आपकी नमाज़ों को, हमारे आपके ज़िक्र अज़कार को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089597707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।